آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل نیم۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ زمل جو ہوتی ہے سلاووں کی عورتوں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پہ وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ بھلا ہو زمل بی بی آپ کا کہ آپ نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کرامت جو ہے کیڑے پڑے، اللہ اس کے کیڑے ڈالے، ٹھیک ہے، اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں، اور انسانیت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا سر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کرامت کو بد دعائیں بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کرامت جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لچا لفنگا ٹائپ ہوتا ہے، اسی لیے وہ کرامت کو بد دعائیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہتی اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہم نے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اس طرح کرتے ہیں کسی انسان کے ساتھ۔ کرامت جیسا بے حس اور لاچار انسان ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، یعنی کرامت کو کافی زد و کوب کرتی ہیں۔ زمل کو شروع دن سے ہی اپنے علاقے کے لوگوں کا بہت خیال ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا، ہر ایک چیز کا بہت خیال ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ سوچ و گمان میں رہتی ہے ہر وقت۔ زمل ایک بہت اچھی لڑکی ہوتی ہے، اخلاقاً بھی اور ہر لحاظ سے وہ کافی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی بھی چیز کی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کرامت جو ہوتا ہے وہ کھیل کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کرامت اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے نہ وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ ان سب چیزوں کی پرواہ کرنے لگ گیا اور ساری باتیں جو ہے وہ ان کو مینج کرنے لگ گیا پھر تو اس نے کر لیے کام، ٹھیک ہے، وہ چپ چاپ جو ہوتا ہے نا اپنے ہی کاموں میں لگا رہتا، نہ کسی کو بتاتا ہے اور نہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کیوں بتائے گا کیونکہ اس کے پاس تو پہلے اتنا زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو دوسری جمیل کی بیوی اندر جاتی ہے، اندر سے جتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں نا کرامت کے خلاف وہ بھی لا کے کرامت کو دے دیتی ہے، کرامت اپنا چپ چاپ ہر ایک چیز کا صفایا کر دیتا ہے۔ زمل کے جو ٹیچر ہوتے ہیں نا استاد جو اسے زمل کو پڑھاتے ہیں کشمیر میں یعنی کہ اس کے علاقے میں، ٹھیک ہے، تو وہ زمل کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور زمل کے ساتھ اپنا دکھ سکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا ان کے حوالے سے زمل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پاس آ کے زمل بھی بیٹھ جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے خوش گپیاں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، پہاڑ کی دوسری چوٹی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں اور خالق کائنات کی قدرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی قدرت سے بے نیاز ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت کتنی اچھی بنائی ہوئی قدرت ہے کہ جس نے ہر ایک چیز جو ہے وہ ان کو ہمارے مد مقابل کر دیا۔ مد مقابل سے مراد یعنی کہ یہ چیز بنا دی کہ ہمارے لیے ہر ایک چیز جو ہے وہ بڑی اچھی بنائی، ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو میرا مالک کرتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا کرتا ہے، ہم اسی کے متوازن رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زمل جو ہوتی ہے نا اپنے استاد کے بارے میں اپنے علاقے کی تعلیم کے اوپر بھی تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہے کہ جو ہمارے علاقے میں تعلیم دی جا رہی ہے پسماندہ ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی حشر نشر نہیں ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز دینے چاہیے، فائدے دینے چاہیے تاکہ جتنے بھی علاقے میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ تعلیم سے مستفید ہو سکیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھ سکیں اور اپنا جو ہے نا کام بڑے اچھے اور آسان انداز میں کر سکیں۔ دوسری طرف زمل کا جو ہوتا ہے نا وہ استاد وہ کہتا ہے کہ زمل بیٹی تمہارے خیالات بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ان خیالات کو بہت اوپر لے کے جائے اور تمہاری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ عبداللہ جو ہوتا ہے نا وہ اب کرامت بھائی کے پاس آتا ہے اور کرامت بھائی کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کرامت بھائی اب مجھے نہ کچھ کہہ دیں، وہ تو بیچارہ پہلے ہی سہما ہوتا ہے کہ کہیں اور نہ کوئی مسئلہ بن جائے، پھر یہ نہ ہو کہ میں بھی جاتا ہوں۔ کرامت جو ہوتا ہے وہ عبداللہ کو کہتا ہے کہ عبداللہ تم کیا کرتے ہو آج کل؟ عبداللہ کہتا ہے کرامت بھائی فارغ ہی ہوتا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے گڈ اچھی بات ہونا بھی چاہیے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل علاقے میں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی تو کسی نے سنبھالنا ہے۔ جب دوسری طرف امجد اور اس کا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ دونوں ارسلان وہ دونوں جیل میں ہوتے ہیں اور جیل میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جمیل اور کرامت کا خاص بندہ جمیل اور شکیل جو ہوتے ہیں وہ دونوں ان کا پہاڑ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی موٹر سائیکل سے گرے ہیں اور وہ نیچے گرے ہیں اور ساتھ ہی سامنے ان کو ڈس لیا اور وہ مر گئے ہیں۔ امجد یہ بات سنتے بیچارہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا۔ کرامت عبداللہ کو اپنی جگہ منتخب کر لیتا ہے، یعنی کہ جس طرح جمیل پہلے کرامت کے کام کیا کرتا تھا اسی طرح اب عبداللہ کو منتخب کر لیا جاتا ہے کہ عبداللہ جو ہے نا وہ میرے کام سارے دیکھا کرے گا۔ عبداللہ سے پوچھا جاتا ہے، عبداللہ کہتا ہے کرامت بھائی آپ نے مجھے اتنی بڑے کام کے لیے چنا، میرے تو دھنیواد۔ اب یہ لڑکا آتا ہے اور آ کر زمل کو بتاتا ہے کہ جمیل اور اس کا بھائی شکیل جو ہے وہ پہاڑ سے گر چکے ہیں نیچے، اب ان کا کوئی بیچاروں کا حشر نشر نہیں ہے، ان کے پاس نہ تو کوئی چیز ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اور، کیونکہ وہ تو بیچارے اب جو ہے نا دکھی سی حالت میں بیٹھے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ من سلجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرامت کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو،
باقی علاقے کے لوگ جب کرامت کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، کرامت کہتا ہے کہ یارو مجھے بہت دکھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بہت صدمہ پہنچا، ان کا میرا خاص بندہ تھا، سب سے زیادہ دکھ مجھے ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرے، موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا ان کا اور پھر انہیں سانپ نے ڈس لیا، میں بہت افسردہ ہوں۔ اور پھر کرامت وہیں پہ اعلان کر دیتا کہ عبداللہ آج سے میرا نائب منتخب ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ آیا تو مجھے بتا سکتا ہے۔ یعنی کرامت پورے روب اور دبدبے میں اعلان کر دیتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کرامت کی رعایا میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کرامت نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے عبداللہ جو ہوتا ہے جب آتا ہے تو اس کو کرامت بھائی کہتے ہیں کہ تمہیں مکمل اختیار ہے، جا کے لڑکوں کو دیکھ سکتے ہو کہ کس کے کام پہ رکھنا ہے اور کس کو کس کام کے لیے رکھنا ہے۔ اگر کسی کو کام سے نکالنا ہے تو وہ تمہارے پاس اختیار ہے، نئے لڑکے کو رکھنا ہے تو تم رکھ سکتے ہو۔ کرامت اٹھتا ہے اور اٹھ کر عبداللہ کی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسا شکاری جو ہے نا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ کہتا ہے کرامت بھائی آپ نے مجھے کس طرح پہچانا، کس طرح میری پرکھ کی؟ آگے سے کرامت کہتا ہے کہ عبداللہ میں دیکھتے ہی بندے کو پہچان جاتا ہوں کہ یہ شکار اپنی مرضی سے کرے گا یا کسی اور کی مرضی سے کرے گا، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بھی پہچان لیا کہ تم اپنی مرضی سے شکار کرو گے یا کسی اور کی مرضی سے۔ عبداللہ کہتا ہے کرامت بھائی جیسے آپ سمجھو۔ دوسری طرف زمل جو ہوتی ہے اپنے دوست کے ساتھ سکول کا وزٹ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب اپنے علاقے میں ایک اچھا، بہتر اور معیاری سکول بنانے کی کوشش کرے گی جہاں پہ وہ لڑکوں کو اور بچے اور بچیوں کو تعلیم دے۔ دوسری طرف ایس ایچ او جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کرامت کے پاس جمیلے کے اظہار افسوس کے لیے، اور وہ کرامت سے کچھ تفتیش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ایکسیڈنٹ یعنی حادثہ کس طرح پیش آیا اور کیا معاملات جو ہیں وہ بنے۔ ظاہر سی بات ہے ان سب باتوں کے لیے تو پھر کرامت کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ تو کرامت جو ہوتا ہے ان کو جیسے ایس ایچ او اور اس کے ساتھ پولیس والا آتے ہیں، کرامت ان کا ویلکم کرتا ہے اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے، کہتا ہے سائیں سر بیٹھیں، ادھر حکم کریں۔ تو ایس ایچ او آتے ہی کہتا ہے کہ یار بہت دکھ ہوا کہ تمہارا بندہ جو ہے وہ جاتا بنا۔ کرامت کہتا ہے جی اللہ کی فضل ہے، مالک نے جب چاہا کاٹ لی، ہم اس کی فصل میں دخل اندازی دیتے اچھے نہیں لگتے۔ یعنی کہ کرامت نے بیان تو اچھا جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے بنا کر جو ان کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو کرامت جو ہوتا ہے ہر وقت اٹینشن رہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ مسائل جو ہے وہ نہ بنے۔ ساری سی بات اس پتہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح بھی ہوں کر رہا ہوں۔ زمل جو ہوتی ہے وہ اسکول میں سارے اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کو چلا بھی رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے ان کو مینج کرنا، ٹیکل کرنا، ہر ایک چیز کے بارے میں نا متفق رائے رکھتی ہوتی ہے اور وہ کر بھی رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے ہر ایک چیز کے بارے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا موقع ملتا ہے اور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرامت جو ہوتا ہے باہر آتا ہے کیونکہ زمل اس سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ زمل اس سے پوچھنا چاہتی ہے کہ تم سلاموں کو زمین کیوں واپس لی تم نے؟ تو کرامت کہتا ہے کہ میری زمین تھی، میں نے واپس لے لی، بس یہی میرے پاس جواب ہے اور بار بار مجھ سے سوال مت کرنا۔ زمل کہتی کہ میں ہر دفعہ سوال کروں گی اور تم سے زمین دلا کے رہوں گی، میں ان سلاموں کی وارث ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بابا جان نے میرے سامنے ان کے نام کروائی تھی زمین، تم کون ہوتے ہو زمین ان سے لینے والے؟ کرامت کہتا ہے کہ میری زمین ہے، میں واپس لے لی، اس میں بحث والی کیا بات ہے؟ زمین کے لیے تو میں خود کو قربان کر سکتا ہوں۔ تو زمل کہتی ہے کہ بڑے ڈیٹھ اور ان ڈٹ سے انسان ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت نہیں ہے۔ یعنی کہ زمل کافی اسے طعن و تشنید کرتی ہے، لیکن کرامت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا کیونکہ وہ ایک نمبر کا ڈیٹ قسم کا انسان ہے۔ تو زمل کرامت کہتا ہے کہ تم میرے گھر آئی ہو، اندر آؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا، چائے پانی پلاؤں تجھے، تم یہاں پہ کھڑی کھڑی مجھ سے باتیں وہ کہتی بس ضروری بات یہیں پہ ہو جاتی ہے، چائے پانی مجھے تمہارا پینا ویسے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی تمہیں؟ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے،
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں نا ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد جو ہوتا ہے وہ اب تیاری کرنے میں مصروف ہوتا ہے کیونکہ ارشد کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی اور دوسرے دونوں بھائی امجد اور ارسلان کو جو ہے نا وہ جیل میں قید ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے کافی مہینوں سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشد اپنے بھائی کو اور دونوں بھائیوں کو رہا کروانے کے لیے پاکستان واپس آنا چاہتا ہے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میں جلد سے جلد پاکستان پہنچوں اور اپنے بھائیوں کو رہا کرواؤں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کا اب میری سخت ضرورت ہے، اگر آج نہ میں پہنچا تو بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اسی لیے وہ اسی وقت وہاں سے واپس آنا چاہتا ہے اور آ کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارا کام جو ہوتا ہے نا ابھی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کرامت نے کروایا ہے یا کس نے، صرف اتنا ناصر نے بتایا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ارشد اب بہت سپیڈ سے پاکستان واپس آنے والا ہوتا ہے، اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار جلد سے جلد میرے کپڑے وغیرہ پیک کرو، میں پاکستان جانے والا ہوں، وجہ پوچھتا ہے، ناصر وجہ بتا دیتا ہے۔